علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہادی ٹرسٹ کے ذمہ داروں کی طرف سے انعقاد پذیر ہے۔ میں آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اس محفل کے انعقاد پر ان کے جملہ کارکنان کو اور جملہ شرکاء جو ممبر پر ہمارے علماء اور ائمہ کی شکل میں موجود ہیں ان کو بھی، اور جو ممبر کے سامنے عمائدین شہر اور عوام اہل اسلام کے حوالے سے جو جلوگر ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کا رشتہ مکین گنبد خضرا سے ہمیں ہی نہیں بلکہ ہماری نسلوں کو بھی وفاداری کی سعادت عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب موجود ہیں، ہم قرآن مقدس میں جو ہمیں حکم ہے کہ ہم بے موقع کسی کے مذہب کی برائی بیان نہ کریں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور کسی مذہب کو بے موقع اللہ رب العزت نے جن مواقع پر منع فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کسی کی برائی نہ کریں، اور اپنے مذہب کے حسن کو ہم اپنے اللہ کے حکم کے مطابق ہر موقع بیان فرمائیں۔ یہ ہمیں حکم ہے، لیکن کسی کی برائی کے طور پہ نہیں بلکہ ایک حقیقت کے طور پر کہ جتنے مذاہب دنیا میں موجود ہیں ان تمام مذاہب کا کوئی نہ کوئی قائد اور سربراہ موجود ہے، لیکن ان تمام قائدین کی زندگی کو آپ دیکھیں، بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے دنیا میں جانے تک کوئی قائد ہو، نمبر ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ان کی پوری زندگی نہیں ملے گی۔ کسی بھی مذہب کا قائد ہو آپ کو اس کی پوری زندگی نہیں ملے گی، اگر ملے گی بھی تو پورے ثبوت اور وثوق کے ساتھ نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے اگر وہ زندگی مل بھی جائے پورے وثوق اور ثبوت کے ساتھ، پہلے تو ملنا نہیں ہے، اور اگر کوئی مل بھی لے کر بھی آئے تو پوری زندگی میں کوئی نہ کوئی مقام ایسا ہوگا جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، یعنی وہ بیان کے قابل نہیں ہوگا کسی بھی قائد کی زندگی کو۔ اور کسی بھی قائد کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں نقص نظر آئے گا، اور وہ بیان کے قابل نہیں ہوگا، لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جو صرف ہمارا قائد ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی زندگی نہیں بلکہ ماں کے شکم سے لے کر قبر کے شکم میں جانے تک
اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ بھی پورے ثبوت کے ساتھ موجود ہے، پورے وثوق کے ساتھ موجود ہے۔ صرف رسول اللہ کی زندگی موجود نہیں ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو بیان کیا ہے ان کی بھی زندگیاں موجود ہیں، اور پھر اتنے وثوق کے ساتھ ہیں، اور پھر وثوق کے ساتھ ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہم جس کو بیان کر دیں دنیا اش اش کر اٹھتی ہے، دنیا جو ہے حیران رہتی ہے۔ ان کا بچپنا بے مثال، ان کی ولادت بے مثال، ان کا بکریوں کو جنگل میں لے جانا بے مثال، ان کا بکریوں کو جو ہے گھاس کے سامنے کھڑا کر کے انہیں کھلانا بے مثال، اللہ اکبر، جانوروں کے ساتھ ان کا برتاؤ بے مثال، حتیٰ کہ جب وہ دودھ پیتے ہیں تو ان کے دودھ پینے کے انداز کو بھی دنیا فراموش نہیں کر سکتی، اور دنیا حیرت زدہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں بچے پیدا ہوئے ہیں، اور آگے بھی پیدا ہوں گے، لیکن کوئی بچہ دنیا نے ایسا دیکھا ہو کہ جو ماں کے سینے کی دائیں طرف دودھ پیتا ہو اور بائیں طرف منہ ہٹا کر کے اشارہ کرتا ہو کہ میں نے تو پی لیا ہے، اب میرے بھائی کو بھی اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ اگر یہ کوئی کرتا ہو تو بتائیں کہ صرف ایک ذات ہے ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، ان کا ہر لمحہ بے مثال ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں آپ تحقیق کر کے دیکھیں، کسی کی بھی بیوی اس کی شان میں اشعار نہیں لکھتی، اور اگر لکھتی بھی ہے تو وہ نہیں لکھتی جو رسول اللہ کی بیویوں نے ان کی شان میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور فرمائیں، حضور کی نعت لکھنے والوں میں حضور کی ازواج شامل ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ شامل ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ شامل ہیں، سیدہ ام سلمہ شامل ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا انداز تو بے مثال ہے۔ حضور علیہ السلام کے متعلق کہتی ہے، او آسمان کے چاند، تو رات کو چمکتا ہے جب سورج موجود نہیں ہوتا، لیکن میرے چاند کو دیکھ لے کہ یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے سن کر مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، لیکن اصل عنوان میرا یہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل جو ہے حضور علیہ السلام کے ذکر سے خالی، حضور کی فکر سے خالی، حضور کی محبت سے خالی، حضور کے عشق سے خالی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت دن بدن زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، سینوں میں جو سوز عشق جوانوں کے ہونا چاہیے وہ عشق نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے کا جوان اور اب کا جوان جو تبدیل ہوا ہے، کوئی کہتا ہے مولانا ایجوکیشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ماحول کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے تعلیم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے افکار کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے نظریات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ لیکن میں سچی بات کہوں، یہ ساری تبدیلی صرف عشق ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ یاد رکھنا، اقبال نے ایک صدی پہلے رونا رویا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ مسلمان اس وقت راکھ کا ڈھیر ہو جاتا ہے جب اس کے سینے سے عشق کی آگ بجھ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، کل کے مسلمان جوان اور آج کے مسلمان جوان میں فرق کیا ہے؟ کل کا مسلمان جوان وہ تھا جس نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلایا تھا اور یہ کہا تھا تاریخی جملہ، یا تو مشن پورا ہوگا یا تو یہاں ہماری قبریں بنے گی۔ یہ ان کی محبتیں تھی۔ اور آج کا جوان اللہ اکبر اپنی راتوں کو کلبوں میں گزار رہا ہے۔ کل کے مسلمان کا مشن یہ تھا، جوان کا مشن یہ تھا کہ پوری دنیا نیک ہو جائے۔ غور فرمانا کیا فکر تھی، پوری دنیا نیک ہو جائے، پوری دنیا ایک ہو جائے۔ نیک بھی بنانا چاہتے تھے اور ایک بھی بنانا چاہتے تھے۔ اور آج کے جوان کا مشن کیا ہے؟ راتوں کو کلبوں میں گزارو، راتوں کو فلموں میں گزارو، راتوں کو نشے میں گزارو، راتوں کو عیاشیوں میں گزارو، راتوں کو
اللہ اکبر، لڑکیوں کے ساتھ کل کیا پلان کل لڑکیوں کے ساتھ کل کیا گندگی کرنا ہے اس کا پلان آج بناؤ دوستوں کے ساتھ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تبدیلی کیوں ہے؟ لوگ کہیں گے دولت ہونے نہ ہونے کی بنیاد پر، تو میں آپ کو عرض کروں کل کی دولت اور آج کی دولت کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، کل بھی دولت کا معاملہ کم و بیش ویسا ہی تھا اور آج بھی دولت کا معاملہ کم و بیش ویسا ہی ہے۔ آپ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ کبھی درہم تھے اور آج کل نوٹیں ہیں، کبھی دینار تھے آج کل ڈالر اور پاؤنڈ ہے، بہت فرق نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا بڑا فرق تعلیم کا بھی نہیں ہے، کل بھی تعلیم کا معیار کم و بیش جتنا تھا آج بھی کم و بیش اتنا ہی ہے۔ اگر تعداد آپ دیکھتے چلے جائیں، بھئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کی طرح جو ہے وہ لوگ بھی اسی طرح ان پڑھ تھے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں بلکہ اللہ اکبر جن ڈگریوں کا اس دور میں تصور نہیں تھا وہ ڈگریاں تو آج بھی موجود ہیں، لیکن ڈگری والوں کا حال بھی تو دیکھو کہ ڈگری والے بھی کہاں ہیں، ڈگری والے بھی کس ڈگر پر ہے، یہ بھی تو لوگ دیکھیں۔ اللہ اکبر، تو یاد رکھنا تعلیم کا معاملہ بہت بڑا نہیں ہے اس معاملے میں، دنیا کی تبدیلی کے معاملے میں دولت کا بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، مکانات اور کھانوں کا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ ایک چیز ہے عشق گیا ہے، عشق گیا یہ تبدیلی آئی ہے، محبت گئی ہے یہ تبدیلی آئی ہے۔ اللہ اکبر، کل کا جوان کیا تھا؟ اللہ اکبر، صلاح الدین ایوبی کی شکل میں بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اور آج کا نوجوان جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر وہ پہاڑوں کی سیر کو جا رہا ہے تو وہ وہاں بھی اپنی منگیتر کا نام لکھتے ہوئے بے غیرتی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اندازہ فرمائے یہ صورتحال ہے، یہ فکر ہے، یعنی ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی سوچ۔ جملہ غلط لگے یا تلخ لگے تو معاف کر دینا، لیکن چونکہ بات کی طرح کی جاتی ہے، خطاب کی طرح ہوتا ہے، میں کوئی خطیب نہیں، صرف دل کے درد کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ جیسے بلی کی نیت ہمیشہ چھڑے میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے آج کے نوجوان لڑکوں کی نیتیں ہمیشہ گناہ کے اندر، برائیوں کے اندر، عیاشیوں کے اندر، پاپ کے اندر، جرائم کے اندر ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں چلو لوگوں کو نمازی بنا دو، چلو لوگوں کو روزے دار بنا دو، چلو لوگوں کو زکوٰۃ کا عادی بنا دو۔ میرے سارے بیان ایسے ہیں کہ میں کوئی بیان ایسا نہیں جس میں میں نماز کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، لوگوں کو نمازی بنا کر بھی مسئلہ حل نہیں ہونا ہے۔ نماز کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو نمازی بنا کر بھی مسئلہ حل نہیں ہونا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اب پیچھے کھڑے رہنے والے ہی کرپٹ نہیں ہیں، بعض تو آگے مسلح پہ کھڑے رہنے والے بھی کرپشن کر رہے، بعض اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، دھیان سے سننا میری بات۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ کریں کیا؟ میں نے کہا ایک بات کرنا ہے۔ اب بہت اہم عنوان کی طرف گفتگو آ رہی ہے، والنٹیئر سے گزارش ہے کہ جو ادھر ہیں ان کو ادھر ہی روکیں، ادھر نہیں آنے دے، اب کوئی بات نہیں کریں، کیونکہ عنوان آپ کے ذہن سے گیا تو میرا آنا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں ہم لوگ بھیڑ اکٹھا کرنے نہیں آئے، ہم محبوب کا ذکر کرنے آئے، اور اگر یہ ہو گیا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہے اور میرا بھی بیڑا پار ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اب توجہ آپ کی میری طرف رہے گی، انشاءاللہ رہے گی سب کی توجہ اس طرف۔ والنٹیئر بھی سنیں، ان کو بھی ضرورت ہے اس بات کی، مجھے بھی ہے، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں۔ غور فرمائیں، یہاں میں اور آپ الگ نہیں ہیں، بلکہ میں آپ ہوں، آپ میں ہیں، اس کو یاد رکھنا، ہم کوئی الگ نہیں ہیں، ہم بھی آپ ہی میں سے ہیں۔ اب توجہ آپ کی ذرا غور سے سننا، بہنوں کی بھی توجہ۔ عنوان یہ ہے کہ نمازی بنا کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ جو نمازی بنے ضروری نہیں ہے کہ وہ عاشق بھی بنے، یہ بات یاد رکھنا۔ جو عالم بنے، عالم بنا کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو بات کرنا ہے تو مجھ سے بیٹھ کے بات کر سکتا ہے، میں یہی کہوں، اس بہت قریب رہتا ہوں، جب بلاؤ گے آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ عالم بنا کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، مفتی خطیب مناظر بنا کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ڈاکٹر وکیل انجینئر بنا کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ جو نمازی ہو عاشق ہو ضروری نہیں، جو ڈاکٹر ہو وہ عاشق ہو ضروری نہیں، جو عالم ہو اور عاشق ہو ضروری نہیں۔ وجہ اس لیے کہ اگر ہر عالم عاشق ہوتا
تو آج ہم صدیوں سے ابن تیمیہ کے افکار پر روتے نظر کیوں آتے ہیں؟ مسئلہ سب سے بڑا تو یہ ہے. تو پھر قوم کو سب سے پہلے عاشق بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی، حاجی، غازی بنانے سے پہلے اپنے صحابہ کو عاشق بنایا تھا. اللہ کے رسول نے محنت عاشق بنانے پہ کی تھی. 5 وقتہ نماز آتی ہے، 5 وقتہ نماز آتی ہے. ہجرت کے 1 سال پہلے، یعنی جو 13 سال مکی زندگی ہے، اس میں تقریباً 12 سال 5 وقت کی نماز کے بغیر دن گزرتے ہیں. 5 وقت کی نماز نہیں ہے. وہ 1 سال پہلے آ رہی ہے 5 وقت نماز. اسی طرح روزہ آ رہا ہے. ہجرت کے بعد زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے. ہجرت کے بعد حتیٰ کہ کعبہ بھی قبلہ بن رہا ہے. ہجرت کے بعد پتہ چلا نماز بعد میں 5 وقت، قبلہ کعبہ بننا بعد میں، زکات بعد میں، حج تو بہت بعد میں، اللہ اکبر قربانی بعد میں. پہلے کیا؟ رسول اللہ نے محنت پہلے کس پہ کی؟ رسول اللہ نے پہلے محنت عاشق بنانے پہ کی. ترتیب بدل گئی، اس لیے مقرروں کی تقریریں اثر نہیں کر رہی ہے. ترتیب بدل گئی، اس لیے تقریر کرنے والے کبھی گلا بھی بٹھا رہے ہیں، قوم سدھر نہیں رہی ہے. ارے مر بھی جا رہے ہیں، قوم جیسے کہ ویسی ہے. میں نے کہا نبوی انداز اختیار کرو. رسول اللہ نے پہلے عاشق بنایا تھا، اس کے بعد پھر سارے احکام، اس لیے کہ حضور جانتے تھے جس دن یہ عاشق بن جائیں گے ان کے اندر انقلاب آنا ضروری ہے. اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے اس کے دل میں محبوب ہوتا ہے. توجہ، بہت خاص بات. جو عاشق رہتا ہے اس کے دل میں محبوب رہتا ہے، اور یہ محبوب وہ محبوب ہے جہاں جاتا ہے وہاں انقلاب لاتا ہے. یہی تو ہمارے محبوب کی خصوصیت ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف گنبد خضرا میں رہتے ہیں، غلط ہے. نبی صرف گنبد خضرا میں نہیں رہتے. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. وہ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. اور اللہ اکبر پھر کہتے ہیں، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. ہم میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں، انہی کے گھر ہیں. اسی لیے اگر کوئی ہمارے دنیا چاہے تو جاؤ دنیا کی سلطنتوں سے توڑ لو، اوروں کے تخت پر بادشاہ بیٹھتے ہیں، عاشقوں کے دل پر حبیب ہی جلوہ گری ہوگا. اور اس محبوب کی شان یہ ہے جو ان سے عشق کرے محبوب اس کے دل میں جلوہ نما ہوتا ہے، جلوہ گر ہوتا ہے. اب یہ بات بھی سب کو سمجھ نہیں آئے گی، اگر سمجھنا ہے تو کسی سمجھ والے کے ساتھ بیٹھو. توجہ، لیکن بات ابھی اس میں الجھانا نہیں چاہتا کہ وہ کیسے آتے ہیں، وہ کیسے آتے ہیں اس میں الجھانا نہیں چاہتا، لیکن ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ ایک نبی ہر دل میں کیسے رہتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات تو ہر دل میں نہیں رہتے، صرف عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں. اور عاشق کون کون ہے ابھی اس کا خود اندازہ ہوگا. یہ پورا جلسہ اور میں اور ہم سب خود آئینے میں دیکھیں گے کہ کون عاشق ہے اور کون ایکٹر ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے. بلکہ اگر یوں کہہ دوں کہ کون عاشق ہے اور معاذ اللہ کون منافقت کر رہا ہے،
جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، دل جلوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن معاف کر دینا۔ توجہ، کون عاشق ہے اور کون دکھاوا کر رہا ہے، کون عاشق ہے اور کون اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ عاشقوں کے دل میں حضور کیسے رہتے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ چوتھے آسمان پر ایک سورج ہے، ایک سورج۔ صبح کے وقت ممبئی والے کہتے ہیں سورج نکلا، تو پوچھو کہاں نکلا؟ تو کہا ممبئی میں۔ اندور والے کہتے سورج نکلا، تو کہتے کہاں نکلا؟ تو کہا اندور میں، ہے نا؟ بھائی سورج نکلا اور سورج ڈوبا، تبھی تو سورج نکلا تو آپ کی فجر بند ہوئی، اور سورج ڈوبا تو آپ کی مغرب شروع ہوئی، یہی ہے نا؟ لیکن کہاں کے سورج پر؟ مدینے کے سورج پر فجر بند ہوگی یا مغرب شروع ہوگی، یا ممبئی کے سورج پر؟ تو کہا جو ممبئی والا ہے وہ ممبئی، جو اندور والا اندور، مدینے والا ہے مدینے۔ تو میں کہنے کا سورج تو ممبئی میں نہیں نکلا، سورج تو نکلا چوتھے آسمان پہ۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ میں اگر کوئی غلط بات کہوں تو مجھے اشارہ کرنا، میں بہت اصلاح پسند آدمی، اپنی اصلاح کو پہلے ترجیح دیتا ہوں دوسروں کی اصلاح سے، اس لیے کہ آر نار سے بہتر ہے۔ اگر کوئی اصلاح کرے میں قبول کر لوں تو وہ گھر جا کے اتنا ہی کہیں گے کہ انہوں نے تو اپنی بات واپس لے لی، یعنی لوگ آر دلائیں گے، لیکن یہ آر دلانا اس نار میں جانے سے بہتر ہے جو غلطی کر کے جہنم میں ملنے والی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ جو کہیں گے میں قبول کروں گا، لیکن میری بات اگر صحیح لگے تو آپ قبول کروں گا۔ سورج ایک ہی ہے، اس پر بھی کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، وہ تو بتاؤ کوئی نیا فرقہ بنا ہے کہ سورج ایک نہیں ہے؟ سورج ایک ہی ہے، چوتھے آسمان پر ہے، اس پر تو دنیا دار اور دیندار سب متفق ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس پر بھی کسی کا جھگڑا اور مناظرہ نہیں ہے کہ سورج ممبئی میں نکلا اندور میں نکلا، سب کہتے، کوئی کہتا ہے ممبئی میں نکلا، کوئی کہتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سورج کیا ہے؟ یہ غلام ہے حضور کا، صحابہ میں اشارہ کر کے بتایا واپس آ، اور اپنے ذوق کے مطابق یہ بھی بتا دوں ایسا غلام ہے میرے اور آپ جیسا بھی نہیں، ہم سے زیادہ وفادار غلام ہے۔ وجہ اس لیے کہ حضور نے جب بلایا تو آنے کے دو طریقے ہیں، اگر میلاد سننے آئے اور رسالت سننے آئے تو سن لیں، جب کسی کو بلاؤ تو آنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ جیسے میں جا رہا ہوں امین ادھر آ، تو میں ایسے جا رہا تھا، رکا بلانے پر، پھر پلٹا، ٹھیک ہے، پلٹا اور پلٹ کر آیا، یہ آنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو بھائی سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اگر مشکل لگے تو چپ ہونا، آسان لگے اور پسند آئے تو حضور کے لیے سبحان اللہ کہنا، میرے لیے نہیں، کیونکہ مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ مجھے داد دیں، نہ، یہاں کوئی داد نہیں چاہیے، کوئی فریاد نہیں، داد بھی انہی سے، فریاد بھی انہی سے، اس لیے کہ محبوب ہمارا وہ ہے جب ان کا ذکر کرو تو نہ کسی سے داد چاہیے نہ فریاد چاہیے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر سے خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ لیکن مسلمانوں غور کرو، جب بلاؤ تو آنے کے دو طریقے ہیں، جانے والا رکتا ہے اور پلٹ کر آتا ہے، یہ بھی پلٹ کر آنا ہوا، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جانے والا الٹے پیر پلٹ کر آتا ہے، جانے والا الٹے پیر پلٹ کر آتا ہے۔ آپ کی تفہیم کے لیے ایک کوشش کرتا ہوں، کوئی نوٹنکی نہیں، ایک کوشش ہے، اور وہ بھی صرف بچوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ جب کسی کو آواز دی ادھر آ، وہ جاتے جاتے ایسے پلٹا، یہ بھی پلٹ کر آنا ہوا، لیکن کسی کو آواز دی ادھر آ، اس طرح وہ ہو گیا۔ دونوں طریقے میں پلٹنے کے، بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں میں جلدی کون پلٹتا ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کون پلٹا دونوں میں جلدی، ایسے والا یا الٹے پیر پلٹنے والا؟ بولو الٹے پیر۔ رسول اللہ نے جب اس سورج کو کہا پلٹ تو وہ ایسے گھوم کے نہیں پلٹا، اس کو اتنا شعور ہے، بلانے والا خدا کا خلیفہ آدم ہے، نائب آدم ہے، پلٹنا تو ہے ہی، اگر آسمان پہ عزت سے رہنا ہے تو پلٹنا پڑے گا، پلٹنا تو ہے ہی، مگر مزید عزت پانا ہے تو پلٹنے میں دیر بھی نہیں
مگر دیر نہیں کی. ایسے نہیں پلٹا، میں بتا چکا، سمجھ گئے کیسے پلٹا؟ الٹے پیر پلٹا. پلٹنے میں بھی جلدی کی. اب میرے امام اسی الٹے پیر کو پلٹنا بیان کرتے ہیں. سورج الٹے پاؤں. اس پر نہیں کہوں گا ممبئی والوں سے کہ سبحان اللہ کہو. ہاں یہ بات پھر رسول بلال کی ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے. سورج الٹے پاؤں پلٹے. چاند اشارے سے ہو چار. یہ حضور کی حکومت ہے. توجہ کرنا، اب غور کرنا. تو سورج ایک چوتھے آسمان پر. ممبئی والے کہہ رہے ہیں یہاں نکلا، اندور والے کہہ رہے ہیں یہاں نکلا، مدینے والے کہہ رہے ہیں یہاں نکلا، مکے والے کہہ رہے ہیں یہاں نکلا. ارے جب غلام اشارے پر الٹے پیر پلٹنے والا، اس کی طاقت و قوت کا عالم یہ ہے، تو جس کے تلووں کے صدقے سورج بنا ہے، اس نبی کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جب وہ چوتھے آسمان پہ جسم رکھ کر کے ہر شہر میں چمک رہا ہے، تو وہ مدینے میں جسم رکھ کر اگر ہر دل میں تجلی فرمائے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ میں نے ثابت کر دیا کہ حضور ہر عاشق کے دل میں رہتے ہیں. لیکن اب جو بات کرنی ہے وہ اصل یہ، جس کے دل میں حضور آتے اس کے اندر انقلاب آتا ہے، اور جہاں انقلاب نہیں وہاں حضور. یہ میرا دعویٰ ہے. جہاں انقلاب نہیں وہاں حضور نہیں. یہ دعویٰ، حضور آئیں گے نشانی انقلاب آئے گا. نشانی انقلاب آئے گا. اب اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ کرنا. دیکھیے مکہ حضور آئے 20 اپریل 571 عیسوی کو حضور آئے مکے میں. اب 20 اپریل سے پہلے کا مکہ اور 20 اپریل سے بعد کا مکہ. سننا، تھوڑا سا فلسفیانہ انداز میں گفتگو چل گئی ہے، حالانکہ میرا مزاج وہ نہیں، لیکن توجہ کرو گے تو سمجھ میں آئے گی بات. 20 اپریل 571 عیسوی سے پہلے کا مکہ، کعبے پہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں. یہ 20 اپریل 571 سے پہلے کا مکہ. ننگے ہو کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. یہ پہلے کا مکہ. لات المنات کا نام لے لے کر کے طواف ہو رہا ہے. یہ پہلے کا مکہ. اسی طریقے سے ماں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، پہلے کا مکہ. جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پہلے کا مکہ. بیٹی زندہ دفن کی جا رہی ہے، میلاد سے پہلے کا مکہ. اسی طریقے سے بیواؤں کو جلایا جا رہا ہے، پہلے کا مکہ. ماؤں کو مارا جا رہا ہے، پہلے کا مکہ. توجہ ہے آپ کی، نبی نہیں آئے تھے مکہ یہ تھا. نبی نہیں آئے تھے مکہ یہ تھا. حضور آ گئے. حضور آ گئے. نشانی کیا ہے؟ انقلاب. حضور پیغمبر انقلاب ہے. توجہ کرنا، کیا شان ہے اپنے نبی کی. جب حضور آ گئے، ابھی حضور بظاہر چل نہیں رہے، بظاہر بول نہیں رہے، لیکن صرف زمین پہ قدم رکھا ہے. انقلاب دیکھو، انقلاب صرف زمین پہ قدم رکھا ہے. تو زمین پہ قدم رکھنے کی یہ برکت ہے کہ کعبے پہ جو 360 بیٹھے ہوئے تھے وہ خود بخود اوندے منہ گر پڑے. وہ خود بخود اوندے منہ گر پڑے. توجہ فرمائے، خود بخود اوندے منہ گر پڑے. پھر اس کے بعد دیکھیں انقلاب. حضور مکے میں آئے، آنے سے پہلے بیٹیاں دفن ہو رہی تھی. جب حضور آ گئے تو بیٹیوں کو کسی نے دفن نہیں کیا، بلکہ بیٹیوں کا ماتھا چومنا شروع کر دیا. انقلاب آیا. حضور آئے، انقلاب آیا. اللہ اکبر. مزدوروں کا حق کھا جاتے تھے، لیکن جب حضور آ گئے انقلاب آیا. مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری کرتے ہوئے نظر آئے. حضور آئے، انقلاب آ گیا. اسی طریقے سے اللہ اکبر، جانوروں کی تلفیاں ہوتی تھی. حضور آ گئے. جانور پہ بیٹھنے سے بھی احتیاط کرنے لگے، بیٹھ کے بات کرنے سے بھی احتیاط کرنے لگے، بہت زیادہ رکھنے سے بھی احتیاط کرنے لگے. اللہ اکبر. حضور نہیں آئے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. حضور آ گئے، بدن پر احرام آ گیا. حضور نہیں آئے تھے، لات و حبل کا نام لے کے طواف ہوتا تھا. حضور آ گئے، لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند ہو گئی. بولو مکہ بدلا کیوں؟ حضور آ گئے. یہ مکے میں آئے
دنیا میں آئے تو دنیا بدلی، دنیا میں کوئی دنیا میں ایسی جگہ تھی جہاں بیوہ عورت شوہر کے ساتھ زندہ جلائی جا رہی، لیکن اب کوئی جلتی ہے؟ جلتی ہو تو بتاؤ یہ کب ہے؟ یہ کب ہے؟ میلاد کے بعد کی تاریخ، میلاد کے بعد رسول اللہ کا پیغام جہاں جتنی دیر سے پہنچا وہاں اتنی دیر سے انقلاب آیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضور جہاں گئے انقلاب آیا، حضور جہاں۔ اور سن لیے زمین کے اوپر کی بات تھی، زمین کے اندر آدمی مرتا ہے، اب یہ بات کسی نے دیکھی نہیں لیکن حدیثوں میں موجود ہے، مرتا اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، مردہ روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، چلاتا ہے، یہ سب روایتیں موجود ہے، شرح الصدور میں اٹھا کر پڑھ لیں، امام سیوطی نے لکھا اور بھی بزرگوں نے لکھا۔ لیکن جیسے ہی قبر میں حضور پہنچتے ہیں، توجہ، حضور آ گئے، اب وہ قبر 2 گز زمین نہ رہی۔ ممبئی کے چھوٹے سے کمرے میں رہنے والا ایک غریب بھی اس کی قبر میں حضور آ گئے تو قبر مشرق سے لے کے مغرب تک کشادہ ہو گئی۔ لوگ سمجھ رہے 2 گز ہے لیکن اتنی بڑی ہو گئی، اللہ اکبر، کہ ممبئی بھی چھوٹا پڑ رہا ہے لیکن اندر اتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد اندھیرا تھا، اتنا اجالا آ گیا کہ قیامت تک روشنی رہے گی۔ امام کہتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بولو قبر میں حضور آئے، انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ توجہ، قبر میں آئے کہ انقلاب آیا کہ قبر بدلی کہ نہیں بدلی؟ اس کے بعد تیسری بات یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے، میدان محشر جب تک حضور نہیں آئے، توجہ، جب تک حضور نہیں آئے، اٹھا کے دیکھ لے پورا محشر، سورج سر پر ہے، یہاں نہیں آئے سے مراد مدد کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں بیان جس پر اہل علم کی توجہ ہونی چاہیے۔ حضور ابھی نہیں آئے، سورج سر کے اوپر ایک ہاتھ کے فاصلے پہ، سب کو جھلسا رہا ہے، سب کو پگھلا رہا ہے، زبان سینے پہ لٹک رہی پیاس کی وجہ سے، سب نفسی 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 کر رہے ہیں، انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہیں، صحابہ بھی نفسی نفسی، عوام بھی نفسی نفسی، مقربین بھی نفسی نفسی۔ حضرت جبریل کا نام لے کر قرآن نے کہا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہیں اور کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہے، کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ بولو محشر میں حضور نہیں آئے تو اللہ رب العزت کے جلال کا بھی عالم یہ ہے، اللہ اکبر، نہ اس سے پہلے اتنا جلال کا اظہار نہ اس کے بعد اتنے جلال کا اظہار، لیکن جب انا لہا کہتے ہوئے آ گئے، انا لہا کہتے ہوئے آ گئے۔ دیکھو جب انا لہا کہتے نہیں آئے تھے تب تو انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے تھے، جب انا لہا کہتے آ گئے تو بچہ بچہ، توجہ کریں، انقلاب دیکھیں محشر کا انقلاب دیکھیں۔ جب تک انا لہا کہتے نہیں آئے تھے انبیاء کی زبان پر بھی نفسی نفسی تھا، اور انا لہا کہتے آ گئے تو حدیث ہے کہ مسلمان ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گرا ہے وہ بھی اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ توجہ غور کریں، انقلاب محشر میں انقلاب، صرف نبی کے آنے پہ انقلاب دیکھیں۔ حدیث میں الفاظ ہے جھگڑے کے، لڑائی کے، جھگڑا کرے گا کچا بچہ۔ یہ وہ جھگڑا نہیں ہے جو ایک دشمن دوسرے دشمن سے کرتا ہے، یہ وہ جھگڑا ہے جو محب اپنے محبوب سے کرتا ہے، اور ان جھگڑے کی لذت صرف محبت والے جانتے ہیں، محبت والے جانتے ہیں کیسے۔ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے، غور کریں، جب وہ نہیں آئے تھے محشر میں انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے تھے، وہ کیا کہا لا کہتے ہوئے کچا بچہ بھی جھگڑا کر رہا ہے میرے ماں باپ کو میں جنت میں لے جاؤں گا، اور وہ غضب کا اظہار کرنے والا ہوگا۔ وہاں شان یہ ہے کہ کچے بچے کو بھی کہا جا رہا ہے جا تیرے ماں باپ کو ڈھونڈ لے اور اپنے نال سے باندھ کر ان کو جنت میں داخل کر لے۔ اللہ اکبر، کہاں جب نہیں آئے تھے انا لہا کہتے ہوئے تو صحابہ بھی اولیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے تھے، اور کیا وہ انا لہا کہتے آ گئے؟ عالم صاحب کو ایک بندہ کہتا ہے کیا میں نے تمہیں استنجا کا ڈھیلا نہیں دیا تھا؟ تو عالم صاحب اس استنجا کے ڈھیلے پہ بھی جنت میں لے جا رہے ہیں۔
بولو ان کے آنے سے انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ اب کیا سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ جہاں آتے ہیں انقلاب آتا ہے، دنیا میں آئے انقلاب، قبر میں آ جائیں انقلاب، محشر میں آ جائیں انقلاب۔ اب اور کوئی اس کے بعد تو بتانے کی چیز نہیں ہے۔ اب حضور عاشقوں کے دل میں آتے ہیں، توجہ ہے، عاشقوں کے دنیا میں گئے تو انقلاب، قبر میں آئے تو انقلاب، حشر میں آئے تو انقلاب۔ انقلاب میں زیادہ بیان نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، لیکن اصل عنوان کی طرف جو آنا وہ یہ، جب میں عاشق بنا تو میرے دل میں بھی آئے، تو جہاں جاتے ہیں انقلاب آتا ہے۔ اب وہ میرے دل میں آئیں گے تو بھی اس کائنات جسمانی میں انقلاب آنا چاہیے، نشانی یہی ہے، نشانی یہی۔ اگر انقلاب آیا، اب توجہ سن لے یہاں سے وہاں تک دل کے کان، اگر انقلاب، کیونکہ ان کی نشانی ہے، وہ آتے ہیں تو انقلاب آتا ہے۔ بیدم شاہ وارسی صاحب نے کہا تھا آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، حضرت بیدم شاہ صاحب نے کہا تھا آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کے روح کی بہار ہے کہ پورا زمانہ بدلا ہے۔ علامہ جامی کہتے ہیں جہاں روشن اشک از جمال محمد، جہاں روشن اشک از جمال محمد دلم زندہ شد۔ دیکھ رہے میری بات کی تائید جامی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں انقلاب کی بات۔ دلم زندہ شد از وصال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، اور بصدق و صفا گشت بیچارہ جانی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جانی، غلامان آل محمد، غلامان آل محمد۔ تو حضور جہاں گئے نشانی یہ ہے، انقلاب آتا ہے۔ اگر وہ ہمارے دل میں آئیں، اب چیک کرو، تھرمامیٹر آ گیا، انقلاب آیا کہ نہیں؟ اگر انقلاب آیا تو سمجھ لو کہ وہ ہمارے دل میں آ گئے، اور اگر انقلاب نہیں آیا تو آپ روزانہ 1000 بار، 2000 بار، 5000 بار درود پڑھ رہے ہیں، درود تو پڑھ رہے ہیں، ان کی آمد ابھی نہیں ہوئی۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھی اگر انقلاب نہیں آیا، نماز تو ہو رہی ہے، وہ نہیں آئے ابھی، اس لیے کہ ان کی نشانی ہے، وہ آئیں گے تو انقلاب آئے۔ جب وہ نہیں آئے تھے تو ابو جہل اور ابو بکر ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب وہ آ گئے تو ابو بکر الگ اور ابو جہل الگ، اور کتنے الگ؟ ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، اور ابو جہل وہ جاہلوں کا باپ کہلا گیا۔ دیکھیں تفریق کتنی ہوئی، وہ انقلاب آیا، وہ آئے انقلاب آیا، توجہ کرنا۔ اب وہ دل میں آئے کہ نہیں، ہمارے دل میں ہے کہ نہیں حضور کی آمد انقلاب سے؟ اب مجھے بتائیں، جب وہ آتے ہیں مکے میں تو کعبہ بتوں سے پاک ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے دل میں آئے تو بولو دل بتوں سے پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دل میں ابھی بھی بت ہیں، یہی بات، یہ بات کرنی ہے آپ سے آج، اور میرا اصل عنوان آج ہی، بولو دلوں میں بت ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، مٹی اور پتھر کے بتوں کو مسمار کرنا آسان ہے، یہ کام ایک محمود غزنوی بھی کر سکتا ہے، لیکن دل میں جو بیٹھے بت ہیں اس کو کروڑوں محمود بھی ڈھا نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے۔ اس کے لیے محمود نہیں چاہیے کوئی، اس کے لیے محمود کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ نہیں چاہیے اس کے لیے، پھر اس کے لیے ابو الحسن خرقانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے غوری نہیں چاہیے، پھر اس کے لیے معین الدین غریب نواز اجمیری کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی سلجوقی نہیں چاہیے، پھر اس کے لیے غوث الاعظم دستگیر کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حیثیت زمینوں کی ہے تو یہ زمینوں کی بات کرتے ہیں، اور ان کی پہنچ زمینوں کی ہے تو وہ زمین تک پہنچتے ہیں۔ تو یاد رکھنا جب وہ آتے ہیں تو دل میں بت نہیں رہ جاتے، کیونکہ وہ آئے تو مکۃ المکرمہ کعبے پہ بیٹھے ہوئے جو بت تھے، لات حقول منات وغیرہ جو بھی تھے، جس کے بھی تھے، وہ چلے گئے۔ ہمارے دل میں اگر وہ آئے ہیں بت کیسے؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے دل میں بھی بت ہیں، بالکل ہیں، یہی اصل بات ہے، یہی اصل، یہ دل بت خانہ بنا ہوا ہے، میرا یا آپ کا بت ہے، اس میں گھمنڈ کا بت ہے،
اور یہ گھمنڈ کا بت، یہ گھمنڈ اور تکبر کا بت لات اور حبل سے خطرناک ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ تکبر کا بت، یہ انا کا بت، ہاں یہ حسد کا بت، یہ غیبت اور چغلی کا بت، یہ بے نمازی پن کا بت، یہ نسب پر فخر کا بت، یہ دولت پر تکبر کا بت، یہ زنا کی محبتوں کا بت، یہ شراب اور نشے کی محبتوں کا بت۔ ایک چھوٹا سا دل کتنا بڑا بت خانہ بن گیا ہے، اور اس پر بھی کہتے ہو کہ حضور کے عاشق۔ حضور نے ایک بت خانے کو بت خانہ رہنے نہیں دیا، وہ 360 سے سب نکال کے پھینک دیا۔ اور یہاں اتنے ہیں، کروڑوں ہیں، اگر میں نام گناتے چلا جاؤں اتنے پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بولو یہ بت ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، مجھے مت بولو، میں بھی ڈوبوں آپ بھی ڈوبے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بن سکتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا کہ کتنی مکاری کر رہے تھے، کہلا مسلمان رہے تھے لیکن سچے مسلمان نہ بن سکے۔ اللہ اکبر، اتنے بت ہیں دلوں کے اندر۔ بولو بولو، بتاؤ مجھے، تکبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ گھمنڈ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بھائیو، امیری غریبی کی جو لکیر کھینچ رکھی ہے یہ صرف گھمنڈ کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں تکبر کہاں ہے؟ اگر کوئی غریب بازو میں کھڑا ہو جائے تو امیر کو بدبو آتی ہے اس کے پسینے کی۔ بولیے یہ تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صفا کے فقیروں کا بچا ہوا دودھ خود نوش فرمائیں، صفا کے وہ فقیر و فقراء کا بچا ہوا دودھ خود نوش فرمائیں، اور یہاں ہم غریب کے ساتھ بیٹھ کر کسی ولیمے میں کھانا کھانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھے۔ کون غریب اور کون امیر؟ سب تو آدم کے بیٹے ہیں، سب تو جان آدم کے امتی ہیں۔ پھر یہ لکیر کس نے کھینچی ہے؟ یہ تکبر کے بت نے جو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اہل منبر سے بھی ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کر معافی طلب کرتے ہوئے، منبر والوں نے بھی، بعض لوگوں نے خیریت پوچھنا بھی امیری اور غریبی میں تبدیل کیا ہے۔ اگر کسی کا لباس اچھا ہوگا تو حاجی صاحب خیریت ہے، بہت پرتپاک انداز سے پوچھیں گے، لیکن اگر کسی کا کپڑا پھٹا ہے تو اس کی خیریت بھی نہیں بلکہ اس پر نظر بھی ڈالنا ہی اپنی شان کے مطابق ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب احترام تعلق باقی رہا ہے۔ توجہ، احترام تعلق باقی رہا ہے، احترام انسانیت ختم ہو گیا۔ احترام، آج ہم احترام تعلق نبھا رہے ہیں، احترام انسانیت ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اگر میں مولانا سے خیریت پوچھ رہا ہوں تو اس لیے کہ ان کا اور میرا تعلق ہے، لیکن ایک وہ بندہ جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اس سے خیریت اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ میرا تعلق نہیں ہے۔ تو تعلق نہیں ہے مگر وہ انسان تو ہے نا، تعلق نہیں ہے مگر وہ انسان۔ اللہ کے رسول احترام تعلق کے لیے نہیں آئے تھے، احترام رشتے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول سب سے پہلے احترام انسانیت کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہم تعلقات کا احترام نبھا رہے ہیں، ہم منصب کا۔ اگر مخیر قوم عارف نسیم خان صاحب کا احترام ہو رہا ہے تو وہ سیاسی لیڈر ہے، منصب کا احترام ہو رہا ہے۔ خان صاحب ہیں، اعلیٰ نصبی، اس لیے احترام ہو رہا ہے۔ مخیر چندہ دیتے ہیں تو ان کے چندہ دینے کی صفت کا احترام ہو رہا ہے، لیکن یہ ساری صفت کا احترام سکھانے حضور نہیں ہے، حضور تو صرف انسان کا احترام سکھاتے۔ ہم لوگ معذرت کے ساتھ جس دن انسان کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے اس دن تعلقات کا احترام، تو پھر یہ بھائی جو SSC پاس ہو جائے گا تو اس کے لیے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا سب آسان ہو جائے گا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 90 میں فیل ہو جائے اور پھر وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے؟ یہی تو بات ہے نا۔ تو ایسا ہی ہے، جو پہلی ڈگری ہے اس میں ہی ہم فیل ہیں، تو جو احترام انسانیت نہیں نبھا سکتا پھر وہ تعلقات اور وہ ساری چیزیں نبھانے میں تو لگا ہوا ہے۔ جو احترام انسانیت نہیں نبھا سکتا وہ تعلقات اور رشتہ داری کے احترام میں لگا ہوا ہے، لیکن جو احترام انسانیت خود نبھانے لگے گا تو پھر تعلقات کا احترام وہ تھوڑی چھوڑے گا، رشتہ داری کا احترام وہ تھوڑی چھوڑے گا۔ یہ اصل بات کرنی ہے آپ سے، توجہ کرنا، احترام انسانیت کی بات۔ سنن الکبریٰ کی روایت ہے، ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازہ، اللہ کے رسول اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بھائی آدمی زندہ کو دیکھ کر اگر اٹھ کر کھڑے ہو کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے،
توجہ ہے نا؟ میں نے حوالہ پڑھ دیا، جس کو دیکھنے روایت اس طرف جائیں۔ ابھی ناسخ و منسوخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، رجال کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف سیرت پڑھنے لگا ہوں۔ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، رجال کا مسئلہ بھی نہیں، صرف سیرت کے حوالے سے بات پڑھ رہا ہوں۔ غور کیجیے گا، حضور کھڑے ہو گئے کس کے لیے؟ مردہ کے لیے، وہ جنازے میں پڑا ہوا ہے۔ یوں تو حضور کا مفاد کسی سے کبھی وابستہ رہا ہی نہیں، اس بے نیاز خدا نے ہمیشہ سے ان کو بے نیاز کیا۔ حلیمہ کے سینے خشک کیے، بعد میں حلیمہ کو دودھ پینے کے پلانے کے لیے کھڑا کیا۔ کیوں؟ تاکہ حلیمہ کل کھڑے ہو کر یا اس کے خاندان کا فرد یہ نہ کہے کہ ہم نے دودھ پلایا تھا۔ پلانے والی تو حلیمہ چلی جاتی، بعد کی نسلیں آج تک کہتی ہم نے دودھ پلایا تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا بھائی بہت سارے لوگ ہیں، کسی غریب کو کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اس کی نسلیں، ہاتھ پکڑنے والا تو چلا جاتا ہے، ہاتھ پکڑنے والا تو چلا جاتا ہے، اس کی نسلیں بہت زیادہ، ان کے دماغ آسمان کو ہم نے بڑا کیا، ہم نے یہ کہ ہمارے باپ دادا نے کیا، تو حلیمہ کی نسل بھی تو باقی ہے۔ تو حلیمہ کے بچے بھی آج کوئی منبر پہ آگے کہہ سکتے تھے اپنے نبی کی شان بیان کر رہے ہو امین القادری، میری امی نے دودھ پلایا تھا۔ لیکن قدرت کو منظور نہ ہوا کہ کسی اور کا احسان ہو۔ غریبی مسلط کی حلیمہ پہ، سینے خشک کیے، اس کا بچہ پوری رات روتا تھا، دودھ نہیں ملتا، اس کی بکریوں کو دبلا کیا، پتلا کیا، اس کے تھنوں کو بھی خشک کیا، اتنی غربت سے مجبور کیا کہ بچہ بھی بھوکا، حلیمہ بھی بھوکی، اس کا شوہر بھی بھوکا، اس کی بیٹی بھی بھوکی۔ لیکن جیسے حضور کو سینے سے لگایا، حلیمہ کہتی ہے سینے خشک تھے، ان کا سینہ میرے سینے سے کیا لگا، میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ حلیمہ خود روایت کر رہی ہے، حلیمہ دودھ پلانے میں تیرا احسان نہیں، میرا محبوب جس دن تیرے سینے سے لگا ہے اس دن تیرا بیٹا بھی بھوک سے آزاد ہو گیا ہے، تو نے احسان نہیں کیا، تیرے سینے سے لگ کر میرے محبوب نے تجھ پہ احسان ہے۔ سرکار عبداللہ کو جب ماں کے شکم میں تھے، 3 مہینے کے تھے ماں کے شکم، تبھی اٹھا لیا۔ کوئی یہ نہ کہے کیا تربیت ہے عبداللہ آپ کی، کیا تربیت، نہیں، عبداللہ تمہارا باپ ضرور ہو لیکن تمہارا احسان بھی میرے محبوب پہ گوارا نہیں ہے۔ ماں کو 6 سال کی عمر میں اٹھا لیا، آمینہ تو ماں ضرور ہے لیکن تیرا احسان بھی گوارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا بیٹا اچھی تقریر کرتا ہے لوگ اس کی ماں کو دعا دیتے ہیں، وہ ماں کتنی اچھی ہے جس نے بیٹے کو اتنا اچھا بنا۔ ٹھیک اسی طرح استاد لوگ کہتے ہیں ہم نے پڑھایا، ہم نے سند کی، ہم نے ڈگری دی تو آپ اس قابل ہوئے۔ استاد کسی کو استاد ہی نہیں بنایا ان کا۔ اسی لیے حضور، صرف حضور کی یہ خصوصیت ہے، انبیاء میں اور انبیاء نے دوسروں سے سیکھا ہے، انبیاء نے اور نبیوں نے دوسروں سے سیکھا ہے، میرے نبی نے کسی دوسرے سے نہیں سیکھا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے کچھ سیکھا، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے سیکھا، قرآن اور حدیث کی آیتیں اور روایتیں موجود ہیں۔ حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ سے کچھ سیکھا ہے، اس پہ روایتیں، لیکن حضور نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا، حضور نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ کس کو؟ الانسان، الانسان کس کو؟ الانسان، الانسان کس کو؟ جو الانسان ہے، انسان کامل ہے، جو انسانیت کی آبرو ہے، جو جان بشر ہے، ان کو سکھایا۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، عَلَيْكُمْ عَظِيمًا نہیں، عَلَيْكَ عَظِيمًا، سب پر فضل ہے لیکن آپ پر فضل عظیم، اور صرف آپ پر فضل عظیم ہے۔ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ اسی لیے تو امی کے معنی سمجھنے میں کچھ لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، کچھ لوگوں نے اس لیے کہ ایک ہی معنی 2 لوگوں کے لیے آپ نہیں کر سکتے۔ معنی کرنے ایک لفظ کے کئی معنی ہوں گے تو معنی کرنے کے لیے پہلے چہرہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک آسان لفظ میں بتاؤں، اگر آج ہم کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ بچہ بن باپ کا ہے تو بولو تعریف ہوئی کہ گالی ہوئی؟ جو بھی ہوئی ہو آپ کے نظریے میں بول دیجئے۔ بچے کو بن باپ کا کہا، تعریف ہوئی کہ گالی ہوئی؟ بولیں گالی ہوئی۔ لیکن 14 صدیوں سے حضرت عیسیٰ کے لیے ہم یہی بولتے آ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ بولو لیکن کوئی گالی نہیں سمجھتا، کیوں؟ معنی لفظ ایک ہے لیکن کوئی گالی نہیں سمجھتا۔ یہ ان کا معجزہ، ان کی امی کی کرامت، وجہ اس لیے کہ قرآن ان کی امی کی طہارت کو بیان کر چکا۔
ان کی ماں کا پاکیزہ پوتر ہونا اور کواری بطول ہونا، یہ قرآن شہادت، اللہ شہادت دے چکا، اس لیے اب ان کے لیے یہ کہنا کہ